نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فرقان سے آیا مقدسہ نمبر 20 اور سورۃ فرقان کا دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اٹھارہواں پارہ 17واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ یہ رکوع ختم ہو رہا ہے اس آیا مقدسہ پہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تمام رسولوں کے بعد فرمایا، اور جتنے رسول ہوئے آپ سے پہلے ہوئے، بعد میں کوئی نہیں۔ اگر کوئی بعد میں رسولوں کا آنا ثابت کرتا ہے تو وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور ان میں صف اول جو ہے وہ مرزائی قادیانی، جو دنیا کا بدترین کافر ہے، مرتد ہے، مرتد بلکہ وہ انکار کرتے ہیں، خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، بعد میں نبی بھی گھاڑ لیتے ہیں۔ اور مسلمان تیرے اندر سوچ ہونی چاہیے، تیرے نبی کے فرمان کو جو جھوٹا کہے گویا اس نے تیرے نبی کو جھوٹا کہا۔ اور پھر یہاں تک بھی صبر نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ہم نے تیرے سے پہلے رسول بھیجے ہیں، بعد کا کوئی ثبوت ہی نہیں، بعد کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ جو بعد کا رسول پیدا کرے اس نے قرآن پاک کو بھی جھٹلا دیا۔ اب جتنا مرضی قرآن پڑھے، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنی مرضی تہجدیں پڑھے، جتنی مرضی عبادت کرے، اس کے ماتھے پہ محراب بھی پڑ جائے، گھس کے کالا ہو جائے، وہ لعنتی ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو بھی جھٹلایا، قرآن کو بھی جھٹلایا۔ جب لفظ خاتم النبیین کہ اللہ تعالیٰ نے خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ باب مفعلہ سے اس نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، یعنی رب نے، ولیکن رسول و خاتم النبیین۔ اور جہاں کہیں بھی رسولوں کا ذکر ہوگا ان کا ذکر کرتے اللہ فرمائے گا من قبلی کا، من قبلی کا، من قبلی کا۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین،
جتنے بھی رسول آپ سے پہلے ہم نے بھیجے محبوب، بے شک وہ کھانا کھاتے تھے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھاتے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بازاروں میں بھی جاتے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بنایا ہم نے تم کو آپس میں، بعض کو بعض کا، بعض کے لیے آزمائش، جس طرح اللہ نے اولاد کو آزمائش بنایا، آپس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اب آزمائش کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات تمام انبیاء کے بعد میں تشریف لائی، اور ہمیں میں سے پھٹے ہوئے مرتد، ہمیں میں سے پھٹے ہوئے مرتد، غیر مسلموں کو ورگ لگانے والے مرتد، اپنے آپ کو مسلم کہلانے والے مرتد، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ سکے گا، آ جائے گا، آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے میں سے ہی کچھ نے، پڑھے لکھوں نے چبڑے ماری ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو نبی علیہ السلام کے بعد بھی رسول بھیج سکتا ہے، تو اللہ نے تو چاہا ہی نہیں۔ اللہ نے تو فرمایا خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اس اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے کہنے کے بعد جب حکم فرما دیا کہ اب کوئی نبی نہیں ہوگا، اب اپنے کہنے کے بعد رسول بھیجے، یہ ہو سکتا ہے، یہ اتنے بڑے توحیدی کہاں سے آ گئے؟ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں بھیجنا، یہ توحیدی آگے اللہ چاہے تو بھیج سکتا ہے، اس کا مطلب یہ کہنے والا بالکل جھوٹا ہے اور لعین اور مردود ہے۔ اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو بات کہہ دے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح بھی فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دو باتیں یہاں ہوئیں، دو باتیں، ایک تو تیرے نبی کو ان جہلوں نے، جہل ہے جس میں پڑھے لکھے بڑے انگریزی پڑھ لینا کوئی کام کی بات نہیں، قرآن کو سمجھ لینا کام کی بات ہے۔ اصل علم تو ہے ہی یہی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین بندہ وہ ہے، اچھا بندہ وہ ہے، عظمت والا بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بدترین بندہ وہ ہے جو لیڈر بن کے بھی جاہل ہو اور اسے قرآن پڑھنا بھی نہ آئے۔ بدترین بندہ وہ ہے، لیڈر بن جائے قرآن پڑھنا نہ آئے، کیونکہ لیڈر ہمارے لیے نمونہ ہوتا ہے، اور اس نمونے پہ بھی لعنت بھیجنے کو دل چاہے، لعنت بھیجنے کو دل چاہے، پھر لیڈر کہے گا۔ اور لیڈر نے تو اس باغ ڈور کو سنبھالنا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح بھٹو نے باغ ڈور سنبھالی، بے شک اس کو کچھ نہیں آتا تھا یا آتا تھا،
علماء کرام کا ساتھ دیا اور اسلام کا ساتھ دیا اور مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا. یہ ہوتی لیڈر پنی، اس کو کہتے ہیں لیڈر. کل پرسوں یونیورسٹی 2-4 دنوں ہفتہ ہو گیا ہے، ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا ہے، اور پاگل سا یونیورسٹی میں بیٹھ کے بھنگے پینے والا، چرس پینے والا، داڑھی اس نے چھوٹی چھوٹی رکھی تھی، تو اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہنا شروع کر دیا. ایسے پاگلوں کے پیچھے تم لوگ کیوں لگ جاتے ہو؟ بات ہی نہ سنو، 2-4 دن روٹی نہ دو، کھان پینے جو تم تو وہ اسٹوڈنٹوں کے خرچے پہ کھانا کھاتا ہے، یونیورسٹی میں رہتا ہے، انہیں سے مانگ کے کھاتا ہے، وہی یہی دے دیتی ہیں. نہ دو، بھیک مانگتا رہے گا، اپنے آپ پتہ چل جائے گا عیسیٰ کہاں سے عیسیٰ آیا ہے. 2-4 دن دے دے، ویسے تڑپنے لگ پڑے گا، ہسپتال جمع کرا دینا، آپ پہ پڑا رہے گا، ہسپتال والے ٹھیک کر کے پھر باہر پھینک دیں گے. پھر ایسے بندے کو بھوکا مار دو، تمہارے اوپر کوئی حرج بھی نہ آئے. تم جذباتی بچے ہو جاتے ہو، لیکن وہ ہے پاگل ہی. جو کہہ رہا تھا نا کہ میں عیسیٰ ہوں، جو نبی علیہ السلام کے بعد آنا ہے وہ میں عیسیٰ ہوں، تو وہ تو ویسے ہی ذہنی طور پہ پاگل ہے. عیسیٰ کا نزول ہونا ہے. ایک حدیث پاک میں یہاں بیان کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، آج کا زیادہ لمبا درس نہیں دینا چاہتا. تو یہ آیا مقدسات جتنی بھی کہاں قرآن پاک میں جہاں رسولوں کا ذکر ہوگا، فرمایا رحمۃ اللہ فرما رہا ہے من قبلی کا، آپ سے جو پہلے رسول ہوئے ہیں آپ کے بعد نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں فرمایا. ان کا وہ بڑا پادری خلیفہ مسرور وہ سورۃ جمعہ کی آیا مقدسہ میں بھول بھلی ڈال رہا تھا، فبعث اللہ رسولا من امیین، لفظ ہے هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ کا رسول آیا، اللہ نے رسول مبعوث فرمایا، وہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتا ہے، پڑھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، قرآن پاک سے وال کتاب قرآن پاک سکھاتا ہے، اس کا علم سکھاتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کا علم بھی سکھاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ لوگ گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، یعنی انہیں دین اسلام کا یا دین کا پتہ نہیں تھا کہ اب کون سا دین کرنا تھا، دین پہ چلنا ہے. اب یہی آیتیں پڑھ کے آج کے جھوٹے نبی ہمیں کہتے ہیں کہ اب گمراہی عام ہو گئی ہے، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں گمراہی عام ہو گئی ہے. اللہ لعنت کرے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے قرآن پاک ان کو پڑھنا نہیں آتا. جس طرح احمد عیسیٰ ہے جہل آدمی، اس قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر بھی غلط پڑھتا ہے. اور دعویٰ کیا ہے؟ نبوت کا. عبد القادر ہے، قادر کے لفظ کا نہیں پتا، قادر اس میں فعل ہے یا کیا ہے، پوچھ لیا قادر کیا ہے، کوئی پتہ نہیں. احمد عیسیٰ للملائکۃ لفظ آگے لاملائکۃ ہو گیا، اسجدوا ہے نا، لفظ للملائکۃ اسجدوا، للملائکۃ کر دیا، اگلا لفظ اسجدوا ہے نا، تو اسجدوا یہ ہے علم ان ان پڑھوں کا، ان الو کے پٹھے کا، ان جہلوں کا یہ علم ہے. اسی طرح وآخرین منہم لما یلقوا، کل بھی میں نے برسوں بیان کیا ہے، باسا کہاں سے آ گیا؟ اس گدھے کے بچے سے پوچھو نا، خلیفہ جو مسرور ہے اس سے پوچھو نا پہلے، گدھے کے بچے ہمیں بتا آخرین سے پہلے باسا کیوں نے تو کیسے لگایا، کس قاعدے کس کلیہ کے تحت لگایا، یہ بتا دے. یعنی باسا لفظ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بھی بعد بعثت ہوگی، مراد غلام احمد قادیانی کانے کی بعثت ہوگی، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. اور یہاں لفظ باسا لگ نہیں سکتا،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام ہیں، آخرین منہم، انہی میں سے جو آنے والے آخرین ہیں. اب منہم، من کا نہیں ہے، منہم جمع کا لفظ ہے، منہم منہو بھی نہیں، تو ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف لوٹتی. منہم ضمیر کس کی طرف لوٹ دی ہے؟ منہم کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ صحابہ کی طرف، صحابہ کی طرف. آخرین منہم، آئیں گے وہ ان سے. پھر لما یلحقوا بہم، وہ ان سے ملیں گے تو یہ صحابہ ان کو دین سکھائیں گے. دونوں ضمیریں جمع کیے، آخرین بھی جمع، آگے منہم بھی جمع، آگے لفظ ہے یلحقوا بھی جمع، یلحقوا بھی جمع، بہم بھی جمع، اور بعثا لفظ جو ہے وہ واحد ہے. بعث اللہ تو ہے ہی نہیں، مبعوث کرے گا اللہ. اب یہاں لفظ کیا ہے کہ انہی صحابہ میں سے ان کے بچے آئیں گے اور وہ ان کو ملیں گے، دوسرے لوگ آ کے ان کو ملیں گے، ان کو ملیں گے اور یہ دین اسلام سکھائیں گے. کسی کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی یہ اس طرح کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ لعنتی ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ محبوب آپ سے جو پہلے رسول ہیں ان کی بھی یہ فطرت ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اور آپ بھی محبوب ایسے ہی ہیں. یعنی انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. میری بات کافی حد تک آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی. بالکل قرآن پاک کو بھی، اللہ تعالیٰ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی یہ مرزائی جھوٹا کہتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کھلے عام مطلب کہ نافرمانی اور گستاخی کرتے ہیں، گستاخی بھی کرتے ہیں، کھلے عام نافرمانی بھی کرتے ہیں. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس حدیث کو جو جھوٹا کہے گا وہ نبی علیہ السلام کو جھٹلائے گا، اور جب نبی علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا، کیا وہ مسلمان رہ گیا؟ یہ اب آپ لوگوں کی عدالت میں میرا سوال ہے. اللہ تعالیٰ اس سوال کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے. لعلکم تعقلون، اللہ فکر عطا فرمائے. لعلکم تتفکرون، لعلکم تہتدون. وما علینا الا البلاغ المبین.